امام کے چاہنے والوں کی قوت ہوگی، کس قدر ان کے دل فولاد کی طرح مضبوط ہوں گے، کس قدر ان کی سماعتوں میں تیزی ہوگی، کس قدر ان کی بشارتوں میں تیزی ہوگی۔ لیکن اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے، امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ویسے ہی تیار ہونا ہوگا جس طرح سے امام نے ہمیں بتایا۔ حق بات کرنی ہے۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حروف انتظار میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج جس حرف انتظار کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے حرف قاف۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ظہور کے وقت مومنین کے جسموں اور دلوں کی قوت، کس طرح سے امام کے چاہنے والے اور امام کے لشکر والوں کی جو ہے طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہ آج ہم آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ کتاب خصال میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم امام مہدی ظہور کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے شیعوں سے آفات اور مصیبتیں دور کر دے گا، ان کے دلوں کو لوہے کے ٹکڑے کی طرح مضبوط بنا دے گا، اور ہر ایک مرد کی قوت 40 آدمیوں کے برابر کر دے گا، وہ زمین کے حاکم اور سردار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ جب ہمارا امر ظاہر ہوگا، ہمارے مہدی آئیں گے تو ہمارے ہر شیعہ کی قوت شیر سے زیادہ اور نیزے سے زیادہ تیز ہوگی، وہ دشمنوں کو اپنے قدموں سے روندیں گے اور ہاتھوں سے ماریں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ کی رحمت اور فرج نازل ہوگی۔ اور اسی طرح سے روزہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب قائم ظہور کریں گے تو اللہ ہمارے شیعوں کی سماعت اور بصارت کو اس قدر بڑھا دے گا کہ انہیں کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہوگی، امام جہاں ہوں گے وہیں سے ان سے بات کریں گے اور وہ سنیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس زمانے میں مشرق کا مومن مغرب میں موجود اپنے بھائی کو دیکھ سکے گا اور مغرب والا مشرق والے کو دیکھ سکے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرما لیا کہ کس قدر امام کے چاہنے والوں کی قوت ہوگی، کس قدر ان کے دل فولاد کی طرح مضبوط ہوں گے، کس قدر ان کی سماعتوں میں تیزی ہوگی، کس قدر ان کی بشارتوں میں تیزی ہوگی۔ لیکن اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے، امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ویسے ہی تیار ہونا ہوگا جس طرح سے امام نے ہمیں بتایا۔ حق بات کرنی ہے، باطل کا سہارا نہیں باطل کو جو ہے نہیں اپنانا ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنا ہے، نماز کو وقت پہ پابندی سے انجام دینا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، اور یہاں تک کہ امام کے لیے ہمیشہ ظہور کی دعا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دعائے عہد فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اسی سلسلے میں بتایا تھا کہ دعائے عہد کو اگر کوئی انسان روزانہ فجر کی نماز کے بعد بغیر سلسلہ ٹوٹے ہوئے اگر پڑھتا ہے 40 دن تک تو وہ امام کے آوان و انصار میں شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارحم الراحمین بحق